تو فلما فصل طالوت، اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک غلطی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حل عصیتم ہو سکتا ہے تم، ٹھیک ہے۔ ویسے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، عصیتم شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ حل عصیتم ہو سکتا ہے تم، ان کتب علیکم القتال اگر تم پر قتال فرض کیا جائے، اللہ تقاتلوا تم قتال نہ کرو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم۔ آگے ہے فلما فصل، بس جب جدا ہوا طالوت طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، کہاں سے جدا ہوا، جب اپنے وطن سے نکلے ہیں، اپنے وطن سے جدا ہوئی ہیں طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ مراد ہے فلما فصل طالوت بالجنود، بس جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، جدا ہوا، قال تو فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مبتلیکم تم کو آزمائے گا بنہرن ایک نہر کے ذریعے، حضرت طالوت نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، فما شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پی لیا پس وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اسے چکھا، فإنہ پس بے شک، اچھا ومن، اور جس نے لم نہیں یطعمہ اس کو چکھا، ٹھیک ہے، یطعم ویسے تو کھانے کے معنی میں آتا ہے، یعنی چکھا، اور جس نے نہ چکھا، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا مگر من اغترف جو چلو بھر کر پیے، اور فتم بیدی اپنے ہاتھ کا چلو بھر کر پینا، فشربو بس پیا منہ اس سے، الا قلیلا مگر بہت کم نے، منہم ان میں سے، اور جس نے اس سے نہ پیا پس بے شک وہ مجھ میں سے ہے، مگر وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ کا چلو بھر کر پیا، یعنی چلو بھر کر پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہ ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم پس اس سے پانی پیا مگر بہت کم، یعنی بہت کم رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اب یہ کتنی تعداد تھی جنہوں نے پانی جو ٹوٹل نکلے تھے، تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ 80,000 لوگ تھے جو کہ طالوت کے ساتھ نکلے تھے، اور یہ اردن اور فلسطین کے درمیان نہر الشریعہ تھی جس کے اندر سے پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے نا مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے، تو یہ نہر الشریعہ ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان تھی جس سے پانی پینے کا منع کیا گیا تھا، اور جو یہاں پہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، یعنی سب نے اس میں سے پانی پی لیا تھا سوائے تھوڑے سے، اور وہ تھوڑے سے کون سے تھے، کتنے لوگ تھے، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے، 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، پیچھے بچے 4,000، یعنی 4,000 بچ گئے، 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور 4,000 بچے تھے۔ اور اب لڑنے کے لیے جو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے پانی پیا ہے ان کے اندر سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کے اندر، جنہوں نے زیادہ پانی پیا ان کے اندر اور زیادہ پیاس لگ گئی ہے ان کو، اور جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا ہے ان کی پیاس بجھ گئی یہی تھوڑا سا پانی پینے سے۔ آگے فلما جاوزہ، پس جب وہ بڑھا، ہوا وہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، پس جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان والے بڑھے، قالوا تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج نہیں ہے طاقت ہمارے لیے، الیوم دن، بجالوت جالوت کے ساتھ، وجنودی اور اس کے لشکر کے ساتھ، آج ہمارے لیے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی پینے اور نہ پینے والوں کی بھی لوگ۔ قال تو فرمایا، الذین قال کہا، الذین ان لوگوں نے، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ملنے کی، تو انہوں نے کیا کہا، کم کتنے ہی، من فئتن جماعتیں ہیں، قلیلتن تھوڑی، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں تھیں، غلط بت غالب آئیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بہت زیادہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں تھیں جو اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں پر، بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پس جب وہ اور ایمان والے آگے بڑھے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج کے دن ہماری جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ ان کے اندر تو جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، تو ہمارے ساتھ اندر طاقت نہیں ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید کرتے تھے وہ کیا کہنے لگے کہ کتنے ہی ایسے لشکر ہیں جو کہ بہت زیادہ پر غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو حضرت
برہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا قول ہے کہ یہ تعداد یعنی 313 تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ولما برزو، اور جب مقابلہ ہوا، جب ظاہر ہوئی ہے لجالوت جالوت و جنودی اور اس کا لشکر، اور جب جالوت اور اس کا لشکر ظاہر ہوا، مقابلہ یعنی ہونے لگا ہے، تو جب جالوت اور اس کا لشکر ظاہر ہوا، قالو تو وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے علینا ہم پر، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو ہم پر ڈال دے صبرن صبر، وثبت اور ثابت قدم وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو۔ وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر ڈال دے اور تو ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ جب بھی کوئی مصیبت وغیرہ ہو تو آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کریں گے، آپ کو ثابت قدم رکھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے ڈالی، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، پس انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دے ڈالی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت بادشاہ کو، کافر بادشاہ جو تھا، اس کو قتل کر ڈالا۔ اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیے گیا، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد آئی ہے کہ کتنی تھی، طالوت کے لشکر کی کتنی تعداد تھی وہ آئی ہے، لیکن جالوت جو کافر ہے اس کی تعداد بہت سی جگہ سے میں نے دیکھا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ملی ہے کہ کتنی تعداد تھی۔ اور دوسری چیز یہاں پہ میں نے 2 سرکل لگائے ہوئی ہیں، تو یہ جہاں پہ اگر آپ نے اعراب کی غلطی کی تو انسان کفر بھی ارتکاب کر سکتے ہیں، کفر کا ارتکاب۔ تو جب یہاں پہ پڑھیے گا تو یہاں پہ اعراب کا ضرور خیال رکھیے گا، جب بھی ناظرہ پڑھ رہے ہوں تو یہاں پہ نشان لگا دیجیے۔ جتنے بھی قرآن پاک میں ایسے مقامات ہیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی، والحکمت، اور حکمت دی، وعلمہ، اور اس کے سکھلایا، مما یشاء جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دور کرتا، دفع نہ کرتا الناس لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض، بے بعضن بعض کے بعض سے، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، لفسدت الارض، تو وہ زمین میں ضرور فساد کرتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، اور لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو ایک روایت آتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب آ رہے ہوتے ہیں راستے کے اندر، ایک پتھر سے آواز آتی ہے کہ مجھے اٹھا لو، میں جالوت کو قتل کرنے میں مدد کروں گا۔ پھر حضرت اس کو اٹھا لیتے ہیں، پھر دوسرا، اس وقت بچے ہوتے ہیں، پھر دوسرے سے آواز آتی ہے، دوسرے کو بھی اٹھا لیتے ہیں، تیسرے سے اسی طریقے سے آواز آتی ہے، تیسرے کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پھر جب جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو طالوت اعلان کرتے ہیں کہ میں آدھی سلطنت بھی اس شخص کو دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس شخص سے کروا دوں گا جس نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرتے ہیں، اور بعد میں کچھ طالوت اور حضرت داؤد کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جو طالوت ہے ان سے غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ پھر اس معافی کی تلافی کے لیے ایک صاحب یا نبی کہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ معافی چاہتے ہیں تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ اپنی ساری بادشاہت حضرت داؤد کو دے دیجئے۔ پھر وہ حضرت داؤد کو بادشاہ دے دیتے ہیں۔ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ہر روایت بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پہ مختصراً آپ نے کہا تھا کہ بتا دیجئے گا، تو میں مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم اسے پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، کے حق کے ساتھ، وانک، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے۔ آگے ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر۔ یہاں پہ بھی بعض میم آ رہی ہے، وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ساتھ لکھا بھی ہے تو وقف کیجیے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ فضیلت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزئی ہوتی ہے، ایک کلی ہوتی ہے۔ کلی فضیلت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور جو جزئی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو حاصل ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یہاں پہ بھی ذکر ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے من جن سے کلمہ، یعنی ان میں سے کوئی تو ایسا ہے، من جن سے کلمہ، کلام کیا، اللہ نے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم، ان میں سے بعض کے درجات، ان میں سے کوئی ایسا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے
بغیر فرشتے کے خود کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، کوہ طور پر. یہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو آگے واقعہ بتاؤں گی. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کو تقویت بخشی، ہم نے اس کو قوت دی، ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے تھے. اسی تیسرے پارے کے اندر پڑھیں گے مادہ زاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. گھر میں جو ہوتا تھا اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے. بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، ٹھیک ہے، تدخرون فی بیوتکم کا لفظ آتا ہے. اور اس کے علاوہ پرندے بنایا کرتے تھے، اس کے اندر اللہ کے حکم سے روح پھونکتے تھے اور اڑا دیا کرتے تھے. مختلف معجزات. اس کے ساتھ ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت روح القدس کے ذریعے بھی ان کی مدد کی گئی ہے، اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما نہیں اقتتل قتل کرتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد ہوئی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما قتل الذین من بعدہم، تو وہ قتل نہ کرتے من بعدہم جو ان کے بعد ہوئی ہے. من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئی ہیں وہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد قتل نہ کرتے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں، من جو کہ آمن ایمان لائے، پس ان میں سے بعض ایمان لائے. ومنہم، اور ان میں سے بعض من کفر، جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما قتلوا، تو وہ قتال نہ کرتے، وہ نہ لڑتے. یہاں پہ وقف کا لفظ یعنی رکنا ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے اندر بھی رکوع میں کچھ اگر غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو جب پڑھا رہی ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.